چلیں آج کے اس جائزے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سکندر اعظم اور نپولین جیسے فاتحین کے بارے میں تو ہم سب نے ہی سن رکھا ہے، لیکن تاریخ میں ایک نام ایسا بھی گزرا ہے جس کی صرف آہٹ سے صدیوں تک دنیا کانپتی رہی۔ ذرا سوچیں، ایک تنہا اور لاوارث یتیم بچہ کیسے پوری انسانی تاریخ کا سب سے خوفناک فاتح بن گیا۔ وہ شخص جس نے تلوار کے زور پر آدھی دنیا کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا اور جہاں سے بھی گزرا پیچھے صرف راکھ اور ہڈیاں چھوڑیں۔ آج ہم چنگیز خان کی اسی تاریخ لیکن سچ پوچھیں تو بے حد حیرت انگیز کہانی کو کھوجنے والے ہیں۔ میں خدا کا عذاب ہوں۔ اگر تم نے بڑے گناہ نہ کیے ہوتے تو خدا مجھ جیسا عذاب تم پر نازل نہ کرتا۔ اب یہ الفاظ صرف کوئی ڈائلاگ نہیں ہے۔ قرون وسطیٰ کی دنیا میں اس نام کی دہشت کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں، جب وہ بخارا کی جامع مسجد میں داخل ہوا تھا نا، تو ممبر کر کھڑے ہو کر اس نے بالکل یہی بات کہی تھی۔ مطلب ایک فاتح جو خود کو خدا کا عذاب کہہ رہا ہے۔ یہ چیز صاف بتاتی ہے کہ وہ صرف زمینوں پر قبضہ نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ اپنے دشمنوں کو نفسیاتی طور پر بھی توڑ رہا تھا۔ اس ایک جملے میں اس کی پوری مہم جوئی کا نچوڑ چھپا ہوا ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے حصے سے، شکاری کی پیدائش، ایک یتیم سے بقا پانے تک کا سفر۔ اور یہ کہانی شروع ہوتی ہے منگولیا کے ان انتہائی سرد اور بے رحم صحراؤں سے، عظیم منگول سلطنت کے وجود میں آنے سے بھی بہت پہلے۔ دریائے اونون کے کنارے پیدا ہونے والے اس بچے کی پیدائش کی کہانی ہی اپنے آپ میں کسی سنسنی خیز فلم جیسی ہے۔ جب یہ بچہ پیدا ہوا، جس کا نام ویسے شروع میں تیموجن رکھا گیا تھا، تو دایا نے دیکھا کہ اس کی ننھی سی مٹھی بہت سختی سے بند ہے، اور جب مٹھی کھولی گئی تو اس میں جمع ہوا خون کا ایک لوتھڑا تھا۔ منگول روایات کے مطابق یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، بلکہ یہ ایک بہت ہی خوفناک قسم کی علامت سمجھی جاتی تھی کہ یہ بچہ بڑا ہو کر بے پناہ خون بہائے گا اور ایک بہت طاقتور حکمران بنے گا۔ اب اگر تیموجن کی ابتدائی زندگی پر نظر ڈالیں تو وہ شدید صدمات اور بے تحاشا مشکلات سے بھری پڑی تھی۔ وہ صرف 9 سال کا تھا جب تاتار قبیلے نے اس کے باپ کو زہر دے کے مار ڈالا، اور باپ کے مرتے ہی کیا ہوا، اس کے اپنے قبیلے نے وفاداری دکھانے کے بجائے ان کو ایک بوجھ سمجھا اور سخت جماتی ہوئی سردیوں میں بالکل اکیلا چھوڑ دیا۔ ذرا اس صورتحال کا تصور کریں۔ وہ زندہ رہنے کے لیے جنگلی جڑیں کھاتے تھے، یہاں تک کہ چوہے مار کر ان سے پیٹ بھرتے تھے، اور تو اور بعد میں دشمن قبیلے نے اسے پکڑ کر غلام بنا لیا، گلے میں ایک بھاری لکڑی کا توق ڈال دیا، بالکل جانوروں کی طرح۔ اسی انتہائی درجے کی غربت اور بے بسی نے دراصل اسے ایک بے حد سخت اور بے رحم انسان میں ڈھال دیا۔ اور اسی بقا کی جنگ میں ایک اور ہولناک واقعہ پیش آیا۔ تیموجن کا ایک سوتیلا بھائی تھا، بکتر، جسے اکثر اس کا شکار چھیننے کی عادت تھی۔ ایک دن جب بکتر نے تیموجن کی پکڑی ہوئی مچھلی چھینی تو آپ کو معلوم ہے تیموجن نے کیا کیا؟ اس نے اپنے چھوٹے بھائی کاسر کے ساتھ مل کر بکتر پر سیدھا تیروں سے حملہ کیا اور اسے وہیں مار ڈالا۔ بقا کا یہ کتنا ظالمانہ سبق تھا، ہے نا؟ اس واقعے نے یہ طے کر دیا کہ تیموجن اپنے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو بے دردی سے ہٹا دے گا، پھر چاہے وہ اس کا اپنا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں سے ہم آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، خونی بھائی چارے سے سپریم لیڈر تک کا سفر۔ جوانی میں اس کی بیوی بوریتے کا اغوا ہونا دراصل وہ ٹرننگ پوائنٹ، یا کہہ لیں وہ ظالمانہ موڑ تھا جہاں تیموجن کو یہ بات 100% سمجھ آ گئی کہ بھائی مطلق طاقت کے بغیر اس دنیا میں زندہ رہنا ناممکن ہے۔ اب یہاں سب سے دلچسپ چیز ایک نظریاتی ٹکراؤ ہے تیموجن اور اس کے بچپن کے دوست اور خونی بھائی جاموکا کے درمیان۔ یہیں سے دوریاں پیدا ہونا شروع ہوئیں۔ معاملہ کچھ یوں تھا کہ جاموکا روایتی اشرافیہ کا حامی تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ لیڈرشپ صرف امیر اور اعلیٰ خاندانوں کے پاس ہونی چاہیے، لیکن تیموجن وہ بالکل مختلف سوچتا تھا۔ اس کا ویژن تھا کہ لیڈرشپ صرف اور صرف میرٹ اور قابلیت کی بنیاد پر ملنی چاہیے۔ جو قابل ہے عہدہ اسی کا ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی غریب پس منظر سے ہو۔ اور اسی زبردست نظریاتی اختلاف نے بالآخر منگولیا میں ایک تباکن خانہ جنگی کی آگ بھڑکا دی۔ 70 یہ کوئی معمولی ہنسا نہیں ہے، بلکہ اس خانہ جنگی کی ہولناکی کی ایک جیتی جاگتی تصویر ہے۔ ایک بڑی جنگ میں جب جاموکا نے تیموجن کو شکست دی تو اس نے درندگی کی ساری حدیں پار کرتے ہوئے تیموجن کے 70 جرنیلوں کو زندہ دیگوں میں ابال دیا، بالکل زندہ ابال دیا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ طاقت کی یہ جنگ اب کتنی ذاتی اور کس حد تک سفکانہ ہو چکی تھی۔ لیکن ان سب کے باوجود تیموجن نے ہار نہیں مانی۔ 1205 میں جب وہ بالآخر فاتح بن کر ابھرا اور جاموکا کو اس کے سامنے پیش کیا گیا تو اس کے اس پرانے دوست نے بڑی تاریخی بات کہی۔ اس نے کہا کہ آسمان میں صرف ایک سورج ہو سکتا ہے اور زمین پر صرف ایک سردار۔ جاموکا نے ایک باعزت یعنی بغیر خون بہائے موت مانگی، کیونکہ منگول روایات میں بغیر خون گرے مرنا عزت کی نشانی تھی۔ تو تیموجن نے کیا کیا؟ اس نے پرانی روایت کے مطابق جاموکا کی کمر توڑنے کا حکم دیا۔
اپنے بہترین دوست اور سب سے بڑے دشمن کو ہٹانے کے بعد اب میدان بالکل صاف تھا۔ اور یوں ہم پہنچتے ہیں تیسرے حصے پر، منگول ملٹری مشین۔ سال 1206 میں اسے باقاعدہ سپریم لیڈر تسلیم کر لیا گیا، اور تب اسے خطاب ملا چنگیز خان۔ یہاں سے اس نے اپنے بکھرے ہوئے قبائل کو ایک ایسی نہ رکنے والی فوجی مشین میں بدلنے کا کام شروع کیا جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس نے اپنی طاقت کی بنیاد 3 بہت اہم ستونوں پر رکھی۔ سب سے پہلے یاسا نامی انتہائی سخت قوانین نافذ کیے، جہاں چوری اور غداری کی صرف ایک ہی سزا تھی، موت۔ دوسری چیز، اس نے قبائلی نظام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا تاکہ فوج خالصتہ میرٹ پر چلے۔ اور تیسرا، جو سب سے کمال کا قدم تھا، اس نے دنیا کا پہلا اور انتہائی منظم عالمی جاسوسی نیٹ ورک بچھا دیا۔ مطلب دشمن کیا سوچ رہا ہے، یہ بات چنگیز خان کو پہلے سے پتا ہوتی تھی۔ ان زبردست اقدامات نے منگولوں کو عام خانہ بدوشوں سے ایک انتہائی خطرناک اور مؤثر جنگی مشین میں بدل دیا۔ اب یہاں اس کی حالات کے مطابق خود کو ڈھالنے کی صلاحیت دیکھیں۔ شمالی چین کے بڑے بڑے قلعہ بند شہروں کو فتح کرنا کوئی آسان کام تو تھا نہیں۔ چنگیز خان کو اچھی طرح معلوم تھا کہ اس کے گھڑ سواروں کے پاس موٹی فصیلیں توڑنے والی مشینری نہیں ہے، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے سیدھا چینی انجینئرز کو اغوا کرنا شروع کر دیا اور ان سے زبردستی وہ پیچیدہ جنگی مشینیں اور ہتھیار بنوائے جن کی اسے ان قلعوں کو گرانے کے لیے اشد ضرورت تھی۔ جس کے بعد آغاز ہوتا ہے چوتھے حصے کا، خوارزم کی تباہی۔ اب چین کو فتح کرنے کے بعد جو ہوا نا، وہ واقعی تاریخ کا ایک بہت بڑا اور حیرت انگیز موڑ تھا۔ آپ کو شاید یقین نہ آئے، لیکن یہ بدنام زمانہ فاتح اس وقت مغرب کی بے پناہ امیر اسلامی خوارزم شاہی سلطنت کے ساتھ جنگ بالکل نہیں چاہتا تھا، بلکہ وہ تو وہاں پرامن تجارت کا خواہش مند تھا۔ لیکن پھر آتا ہے 450 کا یہ ہنسا، جس نے انسانی تاریخ کا پورا رخ ہی موڑ کر رکھ دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ چنگیز خان نے دوستی اور تجارت کا ہاتھ بڑھاتے ہوئے 450 مسلمان تاجروں کا ایک قافلہ خوارزم بھیجا، لیکن خوارزم کے ایک لالچی گورنر نے ان تاجروں کو جاسوس قرار دے کر بے دردی سے قتل کروا دیا اور ان کا سارا مال لوٹ لیا۔ بس اس ایک واقعے نے تباہی کے ایک ایسے نہ رکنے والے طوفان کو جنم دیا جس کی پوری انسانی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ حالات پھر اتنی تیزی سے بگڑے کہ بس دیکھتے ہی دیکھتے سب خاک ہو گیا۔ گورنر کی اس حرکت کے بعد چنگیز خان نے انصاف مانگنے کے لیے اپنے سفیر بھیجے، مگر سلطان محمد نے غرور میں آ کر کیا کیا؟ اس نے منگول سفیر کا سر قلم کروا دیا۔ یہ شاید تاریخ کی سب سے بڑی اور مہنگی غلطی تھی۔ چنگیز خان نے اسی وقت چین کی مہم روکی اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ مغرب کا رخ کیا، اور پھر صرف 1 سے 2 سال کے اندر منگول فوج نے اسلامی دنیا کے سنہری دور یعنی گولڈن ایج کو باقاعدہ ایک سسٹم کے تحت تباہ و برباد کر دیا۔ ایک سلطان کے غرور نے کس طرح ایک پوری کی پوری جیتی جاگتی تہذیب کو راکھ کے ڈھیر میں بدل دیا، یہ اس کی بدترین مثال ہے۔ اور اس تباہی کا جو پیمانہ تھا نا، وہ واقعی انسانی تصور سے باہر ہے۔ آپ سوچیں، جس گورنر نے ان تاجروں کو مارا تھا، چنگیز خان نے اس کی دولت کی ہوس پوری کرنے کے لیے اس کی آنکھوں اور کانوں میں پگھلی ہوئی چاندی ڈلوائی۔ گرگانج کے شہر میں جب انہیں مزاحمت کا سامنا ہوا تو انہوں نے پورا کا پورا دریا موڑ کر اس شہر کو غرق کر دیا۔ اور نشاپور کی بات کریں تو وہاں اس نے ہر زندہ چیز، جی ہاں، یہاں تک کہ کتوں اور بلیوں تک کو مارنے کا حکم دے دیا۔ بدعنوان اہلکاروں کو ایسی عبرتناک سزائیں دینے سے لے کر پورے کے پورے باغی شہروں کا نام و نشان مٹا دینے تک، یہ واقعی کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ اب اگر ہم تھوڑا غیر جانبدار ہو کر اس پوری صورتحال کا جائزہ لیں تو تاریخی حقائق ہمیں چنگیز خان کی 2 بالکل مختلف تصویریں دکھاتے ہیں۔ ایک طرف تو وہ ایک ایسا سفاک قاتل نظر آتا ہے جس نے لاکھوں لوگوں کو مارا اور خطے کی ترقی کو صدیوں پیچھے دھکیل دیا، لیکن دوسری طرف وہ ایک ایسا دوراندیش لیڈر بھی تھا جس نے صدیوں سے آپس میں لڑتے ہوئے قبائل کو جوڑ کر ایک بے حد منظم اور میرٹ پر چلنے والی قوم کھڑی کر دی۔ تو تاریخی لحاظ سے وہ ایک تباکن شکاری بھی ہے اور ایک انتہائی کمال کا نظام بنانے والا بھی۔ اور اسی کے ساتھ ہم آتے ہیں اپنی آخری حصے کی طرف، ایک حل طلب اربوں ڈالر کا راز۔ سال 1227 میں جب اس کی عمر 60 سال سے اوپر تھی، اچانک اس کی موت واقع ہو گئی۔ اب موت کیسے ہوئی؟ کچھ کہتے ہیں وہ گھوڑے سے گر گیا تھا، کچھ کے نزدیک اسے ملیریا ہو گیا تھا، اور کچھ تو اسے زہر دیے جانے کی افواہیں اڑاتے ہیں۔ لیکن سچ کیا ہے؟ اس کی زندگی کا یہ آخری باب آج تک ایک بہت بڑا اور پراسرار راز ہے۔ دراصل اپنی موت سے پہلے اس نے سختی سے وصیت کی تھی کہ اس کی قبر کا کوئی نشان باقی نہیں رہنا چاہیے، اور اس پر جس طرح عمل کیا گیا وہ سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ اس جنازے کے راستے میں جو بھی انسان یا جانور آیا اسے وہیں مار دیا گیا۔ دفن کرنے کے بعد اس جگہ پر 1000 گھوڑے دوڑائے گئے تاکہ زمین بالکل برابر ہو جائے اور کچھ پتہ نہ چلے۔ کہتے ہیں کہ پھر وہاں ایک پورا جنگل اگا دیا گیا، یا شاید کسی دریا کا رخ موڑ دیا گیا،
اور حد تو یہ ہے کہ جن فوجیوں نے اسے دفن کیا تھا انہیں بھی دوسرے فوجیوں نے قتل کر دیا تاکہ کوئی بھی زندہ گواہ نہ بچے۔ راز کو راز رکھنے کا ایسا جنون آپ نے شاید ہی کبھی سنا ہو۔ آج کے دور کے تاریخ دانوں کا یہ پختہ ماننا ہے کہ وہ اتنی بڑی دنیا فتح کرنے کے بعد یقیناً خالی ہاتھ دفن نہیں ہوا ہوگا۔ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس کی اس نامعلوم قبر میں آج کے حساب سے $1 ٹریلین کا سونا اور بیش قیمت جواہرات دفن ہو سکتے ہیں، لیکن آج تک کی جدید ترین سیٹلائٹ ٹیکنالوجی بھی اسے ڈھونڈنے میں ناکام رہی ہے، اور مقامی لوگوں میں تو یہ خوف بسا ہوا ہے کہ جو بھی اس قبر کو چھیڑے گا وہ بدروحوں کے عذاب کا شکار ہو جائے گا۔ تو یہ سب جاننے کے بعد ذہن میں ایک سوال ضرور ابھرتا ہے، کیا ایک ظالم فاتح کا یہ اربوں ڈالر کا خزانہ اور اس کی مبینہ طور پر ملعون قبر واقعی ہمیشہ کے لیے زمین کے سینے میں دفن ہی رہنی چاہیے؟ شاید تاریخ کے کچھ رازوں کا دفن رہنا ہی ہمارے لیے بہتر ہے۔